شرک کیا ہے اور والدین کی کون سی بات ہم نہیں مان سکتے؟ والدین کی کس بات کو ہم نہیں مان سکتے؟ اس کی تفصیل کیا ہے؟ آئیے سورہ انعام کی آیت نمبر 151 کا مطالعہ کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا، قل کہہ دو، تعالوا تم سب آؤ، اتلو میں پڑھتا ہوں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تم سب آؤ میں پڑھتا ہوں ما حرم جو حرام کیا ربکم تمہارے رب نے علیکم تم پر جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا اللہ تشرکو یہ کہ نہ شریک بناؤ بھی اس کے ساتھ شیئن کچھ بھی یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 کا ایک حصہ ہے، پوری آیت نہیں ہے۔ توجہ ہے، آیت نمبر 151 اور آیت نمبر 152 ان دو آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے 9 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ان 9 چیزوں کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، جن کو اللہ نے حرام کی ہیں، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جن کا حکم دیا گیا، اور مشرکین جن کو اپنے طور پر حرام قرار دیتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس بات کو سمجھانے کے لیے حکم دیا کہ اللہ کا جو حکم ہے، جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے یا جس چیز کا کرنے کا حکم دیا ہے، وہ یہ 9 چیزیں ہیں، وہ یہ 9 ہیں۔ مشرکین مکہ جو خود سے اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر دیتے ہیں، خود سے اپنے طور پر کچھ حلال کر لیتے ہیں، تو یہ ان کی اپنی خود ساختہ چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ توجہ سے سماعت کیجئے، ابتدائی طور پہ ہی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ ان سے کہیے آؤ، تم تو کہتے ہو نا کہ فلاں چیز حرام ہے فلاں حلال ہے، اپنے طور پر آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے کس چیز کو حلال یا حرام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے سب سے پہلی بات اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ سب سے پہلی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بڑا سادہ سا جملہ ہے، لیکن پورے ایمان کی اساس اور بنیاد اس جملے پر ہے۔ کیا کہا ہے میں نے؟ پورے ایمان کی اساس اور بنیاد اس جملے پر ہے۔ کس پر؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ٹھیک ہے؟ اسی بات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جا بجا فرمایا ہے، جا بجا اس بات کا حکم دیا ہے۔ جا بجا قرآن مجید فرقان حمید میں آیات آ رہی ہیں، جس میں سے اکثر آیات آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ چند آیات سورہ انعام کی آیت نمبر جو ہے 73 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جب حضرت ابراہیم نے اپنے عرفی باپ، کس کو؟ ایک نسبی باپ ہوتا ہے، ایک عرفی باپ، جیسے چچا کو بھی باپ کہتے ہیں، اس طرح باپ سے کہا، کیا کہا کہ کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ اور اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 76 کے اندر ارشاد فرمایا قال لا احب الآفلین، کیا فرمایا؟ قال لا احب الآفلین،
یعنی مشرکین جو تھے اس وقت وہ ستاروں کی اسی طرح چاند کی پوجا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے پیغمبر کے ذریعے یہ بتایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی. یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی. تو جو اپنا وجود قائم نہ رکھ سکتا ہو وہ معبود یا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ میں ختم ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح کچھ لوگوں نے جنات کو معبود بنایا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ. فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 100 ہے، فرمایا کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک قرار دیا، جنات کو اللہ کا شریک قرار دیا. اسی طرح فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کی اسی آیت نمبر 100 کے اندر فرمایا وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ. جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، بغیر علم کے، جہالت کی بنا پر، صرف کس پر؟ جہالت کی بنا پر وہ کتنا بڑا گناہ عظیم کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی بیٹیاں بیٹے قرار دے رہے ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ جس کا نمبر ہے 4477 نمبر حدیث مبارکہ ہے بخاری کی، صحیح اسناد حدیث ہے، جس کی روایت کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا. کس نے روایت کیا؟ توجہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، پوچھا. کیا پوچھا؟ اللہ اکبر، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ، سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ توجہ رکھیں ادھر. کون ہے راوی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. کیا پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر میں نے کوٹ کیا 4477. ٹھیک ہے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا توجہ سے سماعت کیجیے. آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شریک قرار دو. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک، یعنی کسی کو بھی اللہ کا شریک قرار دینا. اللہ کی ذات میں بھی، اللہ کی ذات میں بھی اور اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بندہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک سمجھتا ہو یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک سمجھتا ہو تو یہ دونوں طرح کا جو بندہ صفات میں یا ذات میں، اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک سمجھتا ہے تو وہ مشرک ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی صفات ہیں، اللہ سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، یہ اللہ کی صفات میں سے ہے. اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کی صفات میں سے. ایسی صفت اور کسی کی نہیں ہو سکتی. اور کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ اتنا سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے، یہ سب کچھ جاننا، سب کچھ دیکھنا، سب کچھ سننا یہ اللہ کی صفت ہے. جو کوئی اس صفت کے اندر کسی اور کو شامل کرے گا وہ بھی اللہ کا شریک قرار دے رہا ہے، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ مشرک. سب سے بڑا گناہ پتہ چلا کون سا ہے؟ شرک. پھر اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شریک قرار دو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود عرض کرتے ہیں، میں نے کہا بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. اچھا، پھر عرض کرتے ہیں، میں نے پھر سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے کہا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ شرک کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوں گے. اس خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دو کہ یہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے، ان کو میں کھلاؤں گا. کیسے کھلاؤں گا؟ مجھ سے نہیں ہوتا. اس خوف سے اپنے اولاد کو مار دینا، قتل کر دینا، خودکشی خود بھی کر لینا، ان کو بھی مار دینا. تو فرمایا یہ سب سے، شرک کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے.
پھر کہتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا حضور اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ اس سے بڑا گناہ تیسرے نمبر پہ وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ کوئی شخص اپنے پڑوس میں اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ برا فعل کرے، تو یہ جو ہے شرک کے بعد اولاد کو قتل کرنے کے بعد تیسرا بڑا گناہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری چیز اس میں وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، دوسرا حکم دیا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیوں؟ کیونکہ انسان پر سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہے۔ سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس رب نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس رب نے انسان کو، اور پھر اس رب کے بعد انسان پر سب سے زیادہ جو احسان ہیں وہ ہیں ماں باپ کے۔ رب کے بعد سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ انہوں نے پرورش کی ہے، اور جب وہ بہت چھوٹا تھا، یعنی جب ہم بہت چھوٹے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، اس وقت انہوں نے ہمیں ضائع ہونے سے بچایا۔ چھوڑ دیتے، کوئی جانور آتا اٹھا کے لے جاتا، کھا جاتا، لیکن انہوں نے ہماری ہر لمحہ نگہداشت کی ہے، ہر لحظہ ہمارا خیال کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی انتہائی تعظیم اور توقیر کا حکم دیا ہے، اور اپنا اللہ رب العالمین نے اپنے شکر کے بعد ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے لیے اگر آپ کے پاس وقت ہو تو سورہ بنو اسرائیل جو ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ اس کی آیت نمبر جو 23 سے 24 آگے 25 26 آیات چل رہی ہیں، جس میں اللہ نے والدین کی عظمت کو بیان کیا ہے، جس میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف، فلا تقل لهما، لفظوں کی طرف غور کریں۔ فرمایا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تمہارے سامنے ان میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، تو پھر ہوتا کیا ہے، جب بڑھاپے کی عمر میں بندہ پہنچتا ہے تو اس پر بچپن لوٹ آتا ہے۔ اس بڑھاپے میں وہ بوڑھی عورت، وہ بوڑھا مرد جو اب بوڑھا ہو چکا ہے، اب وہ بچوں جیسی باتیں کرتا ہے اکثر، ٹھیک ہے، تو اس وقت میں انسان کو بڑا غصہ آتا ہے۔ تو فرمایا کیا کرنا ہے، والدین کے ساتھ اس موقع پر جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف تک بھی نہیں کرنا، اور نرم دلی سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے، اور ان کے سامنے عاجزی کے بازو پھیلائے رکھنے ہیں، اور کہنا ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے، اے اللہ رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے بچپن میں میرا خیال کیا ہے، مجھے پالا ہے، اے اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما۔ اسی طرح سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، فرمایا ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھایا، اور اس کا دودھ کا چھوٹنا 2 برس تک اسے دودھ پلاتی رہی ہے۔ تو اتنی خدمات جن کی ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا وجود ہے تو ان کے دم سے ہے، ہمارا وجود ہے اگر تو ماں باپ کے دم سے، اگر یہ ہمیں نہ پالتے، نہ پرورش کرتے، پھینک دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس وقت ہماری حالت کیا تھی؟ ہم بول سکتے تھے، ہم سن سکتے تھے، ہمیں شعور تھا، ہم اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو روک سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ کوئی وحشی درندہ، کوئی جانور میں اٹھا کے لے جاتا، لیکن یہ ان کا احسان ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ کے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ہجرت کے اور جہاد کے لیے اجازت چاہتا ہوں، ہجرت کرنا چاہتا ہوں اور جہاد کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ اے میرے صحابی عبداللہ، یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی، ذرا تھوڑا سا فوکس کیجیے گا، جو
بعد میں اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ بھی ذرا توجہ سے اس بات کو فوکس کیجیے، سمجھیے گا کہ اجازت مانگی جا رہی ہے جہاد کی اور ہجرت کی۔ ہجرت اور جہاد یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اتنا بڑا فرض وہ اس کی اجازت طلب کی جا رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، اسے اجازت دی ہے یا نہیں، یہ سنیے۔ پھر میں یہاں یہ رک کر یہ کہنا چاہوں گا اس بندے کی کیا حالت ہوگی، اس بندے کا کیا دین ہوگا، اس بندے کی کیا تبلیغ ہوگی جو 3 دن کے لیے نہیں، 40 دن کے لیے، 3 مہینوں کے لیے، سال بھر کے لیے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کے تبلیغ پہ گیا ہوا ہے، اپنے پیر کے پاس گیا ہوا ہے، اپنے مرشد کے پاس ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، وہ اجتماع میں گیا ہوا ہے، ماں باپ گھر میں ہیں، بڑھاپے میں ہیں، اکیلے ہیں، بیمار ہیں، ان کو چھوڑ کر تبلیغ دین کی خدمت کے لیے گیا ہوا ہے، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہاد افضل ہے، دین کی تبلیغ افضل نہیں ہے، جہاد کے مقابلے میں دین کی تبلیغ افضل نہیں ہے، ہجرت افضل ہے اس کے مقابلے میں دین کی تبلیغ افضل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ ہمیں بتایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ پوچھا کہ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے، عرض کی حضور ماں بھی زندہ ہے اور باپ بھی زندہ ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اجر چاہتے ہو، تم اللہ سے اجر چاہتے ہو، نیکیاں چاہتے ہو؟ عرض کی جی یا اللہ، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں، نیکی چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں اجر چاہیے تو پھر لوٹ جاؤ، گھر لوٹ جاؤ، جا کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم نصیب فرما دے گا۔ صحیح مسلم کی مستند حدیث ہے جس کا حوالہ ہے 6387 نمبر حدیث ہے، اس کو پڑھیے اور سوچئے کہ ہم کس نہج پہ کھڑے ہیں، ہم اپنے والدین کو کس قدر ہم ان کی دل آزاری کیا کرتے ہیں۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر قبل میں ناشتہ جب کر رہا تھا نا تو ایسے ہی میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا، جوان لڑکا، تقریباً کو 25 سال کا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ایک اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اور باتیں نہیں، لڑ رہا ہے، لڑتے لڑتے اس نے اپنی لاتوں کے ساتھ ماں کو مارا ہے۔ میں اس وقت مطلب کہ دنگ رہ گیا اور میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمیں ایسا نہ کرنا، یا اللہ ہمیں ایسا نہ کرنا کہ ہم اس حد تک چلے جائیں کہ ہم ماں باپ کو ماریں، ان کو گالیاں دیں، ان کی بے ادبی کریں، ماں باپ کام کر رہے ہوں اور میں جناب چارپائی پہ بیٹھا موبائل دیکھ رہا ہوں، ماں باپ کام کر رہے ہوں اور میں چارپائی پہ بیٹھا ہوں، انہیں کہوں مجھے ناشتہ دو، مجھے کھانا دو۔ ہمیں جتنی سخت ہمارے اندر ہے ہم ہر وقت ایسے کھڑے ہوں، آخری جملے، ماں باپ کے سامنے ہم ایسے کھڑے ہوں جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ کیسے؟ جیسے غلام سر جھکائے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ میں اس سے بڑا جملہ کہوں آپ کو، ہمارے لیے پیر و مرشد بھی کوئی ویلیو نہیں رکھتے، ہمارے لیے سب سے پہلے ہمارا پیر اور ہمارا مرشد جو ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ ان کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر جہان بھر کے پیروں کے پیر کے پاس بھی چلے جائیں، انہوں نے بھی بھیجنا ہے پیچھے کہ تو جب ماں باپ کا نہیں ہو سکا تو ہمارا کیسے ہوگا۔ جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں سارے کے سارے، سب سے یہ ریکویسٹ اور گزارش کر رہا ہوں کہ توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیں اور اپنے ماں باپ کے ہو کر رہیں، باادب بنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ جب ہم پر یہ ٹائم آئے گا تو ہماری بھی اولادوں کو اللہ رب العالمین باادب بنائے گا، ہمارے خدمتگار بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی حصہ انشاءاللہ اس پر کل بیان ہوگا۔